بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا موضوع ہے کیا پاکستان عرب اسپرنگ پیٹرن پر جا رہا ہے۔ پہلے تو کل کے جو پچھلے واقعات ہیں میں وہ بیان کرتا ہوں کہ 9 مئی کو جو GHQ پہ حملہ ہوا اور پھر جو وائلنس اور انارکی پھیلی اس کے اوپر یعنی موب وائلنس، اس پہ چیف جسٹس کا شاباشی دینے کا مرحلہ، اور ان سارے واقعات کو جو ISPR نے کہا ایک سیاہ باب تھا، اور لیکن اس پہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے سو موٹو لے کے ان کو رہائی دی، عمران خان کو، جنہوں نے خود کہا کہ یہ سارا ری ایکشن تھا میری گرفتاری پر۔ تو اس کے بعد جو ہے ان کو بلینکٹ امیونٹی بھی دے دی گئی۔ تو اس ساری صورتحال میں لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور آرمی تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پہلے سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی گئی الیکشن کروانے کے سلسلے میں، اس کا بدلہ انہوں نے اس طرح سے لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پیر کے دن PDM نے اعلان کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیں گے، اور لگتا یہ ہے کہ وہاں بھی وائلنس کے بڑے خطرات ہیں۔ جس دن کنٹیمپٹ آف کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے وقت کے پرائم منسٹر پہ کرنا ہے۔ تو اس وقت صورتحال جو ہے بہت ہی سنگین اور غیر یقینی صورتحال ہے۔ اس ساری صورتحال کو میں نے جو بھی بتایا، جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اس کے بنیاد پہ کچھ ممکنات اور خدشات کی طرف میرا ذہن جا رہا ہے، اور میں شاید یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں پاکستان اس وقت عرب اسپرنگ پیٹرن پہ چل رہا ہے۔ عرب اسپرنگ ہے کیا، جسے بہار عرب بھی اردو میں کہہ سکتے ہیں، وہ 2010 سے 2011 میں ہوا یہ، اور یہ کوئی تیونس میں ایک واقعہ ہے ایک ینگ لڑکے کا جس کا نام تھا محمد بوزز۔ یہ واقعہ کوئی دسمبر 17 2010 کا ہے۔ سبزی فروش جب وہ اپنا ٹھیلا لگایا ہوا تھا، اکانومی ویسی خراب، تو وہ بیچارے نے اس وقت پولیس جو تھی انہوں نے اس کے اوپر سختیاں یا اس کے اوپر پیمنٹ، جیسے ہمارے یہاں بھتہ لیا جاتا ہے، اسی طرح پولیس نے اس کے اوپر کچھ سختیاں کی، اسے ہراس کیا اور اس کو تنگ کیا۔ تو آخر میں تنگ آ کر کے اس نے آپ کو، یعنی ایک لمبا واقعہ اس میں کہ اس نے بہت شکایت کی لیکن اس کی کوئی شکایت اتھارٹی نے نہیں سنی، تو اس نے اپنے آپ کو آگ لگا دیا، اور وہ اس واقعے نے ایسا ٹریگر کیا ہے کہ ایک پوری ویو چلی ہے، اور اسی کا نام عرب اسپرنگ ہوا، اور اس میں زین العابدین اس وقت پریزیڈنٹ تھے، ان کو باہر جانا پڑا، بھاگنا پڑا، اور یہ سلسلہ صرف یہیں تک نہیں رکا بلکہ آگے جا کے حسنی مبارک جو ایجپٹ کے تھے، وہ علی عبداللہ صالح جو یمن کے تھے، ان کے لیے بھی یہی ہوا، پھر قذافی کو بھی اسی طرح عرب اسپرنگ پیٹرن کے اوپر ریجم چینج ہمارے عمران خان بھی کہتے ہیں، لیکن وہ اصل میں ہر وہ چیز کہتے ہیں جو وہ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑا اچھا ان کا مطلب ہے، پولیٹیکل کہنا چاہیے کہ اسٹریٹجی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں کہ لیکن یہ سارے یعنی انارکی، وائلنس، اور جا کر کے آخر میں اس نے ایک انقلاب کی شکل اختیار کی، اور اس صورتحال میں پاکستان بچ گیا، اور یہ بھی کافی پیٹرن آ ہی رہا تھا۔ عراق کے حالات کا ویسے ہی برا، سیریا الگ خراب، یعنی عراق میں بھی تو جب سے، حالانکہ اتنا صدام ایک ڈکٹیٹر تھا، لیکن اس کو ختم کرنے کے بعد یعنی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی بنیاد کے اوپر وہاں کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے پاکستان اب تک بچا ہوا تھا، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ خدشات ہیں جو میرے منہ میں خاک، لیکن کچھ سلسلہ جو وائلنس، انارکی اور اس کا جو جا رہا ہے وہ بالکل اسی طرف نہ ہو، عرب اسپرنگ پیٹرن پہ۔ اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کراچی میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا بشرا زیدی کا۔ یہ واقعہ کوئی اپریل 15 1985 کا تھا، جو ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ میں
20 سال کی بچی نیچے آ گئی تھی، اور اس کے بعد جو جذبات تھے لوگوں کے پھر لسانی بنیاد کے اوپر وہ اتنے آگ بڑھے کہ وہ 30-35 سال میں کراچی کا حشر جو ہے وہ برا ہو گیا۔ اس کے بعد کراچی مختلف قسم کے ٹرمائل سے گزرتا رہا۔ تو ایک آک واقعہ جو ہوتا ہے وہ جو کیونکہ ہمارا انڈو پاک خاص طور پر پاکستان میں جذبات کو ابھارنا، اور لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے چل پڑتے ہیں کہ پھر روکنا بہت مشکل ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی سٹون اگر پہاڑ میں سے گرے تو وہ آخر میں جا کے جب تک کہ پھٹ نہ جائے یا ٹکرا نہ جائے وہ رکتا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سیریز آف وائلنس اینڈ انارکی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور چیز ہے جو مشرقی پاکستان جو علیحدہ ہوا اس میں ایک یوری بیزمنوف کر کے ہیں جو KGB کے مطلب KGB کے ہی اسپائی تھے، اور وہ انہوں نے ایک لیکچر دیا تھا جن کو کہ KGB نے نکال دیا تھا بعد میں، اور اب زندہ ہیں یہ نہیں پتہ، لیکن ان کی تھیوری یہ تھی کہ ہم نے اس پاکستان کو علیحدہ کرنے میں ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا، جہاں بہت پاکستان کے گراؤنڈ ریالٹی اپنی جگہ پہ، لیکن رشیا نے انہوں نے بتایا ہم نے ٹریننگ تک دی وہاں کے مکتی باہنی کو اور سب کچھ کیا، لیکن اس کی جو تھیوری ہے وہ کہتا ہے سبورشن کا دور ہے، اور سبورشن کے ذریعے ریجیم چینج یا ریولوشن یا چینج لایا جاتا ہے۔ اور سبورشن کے اس نے اسٹیجز بتائے ہیں کہ سب سے پہلے ڈی مورالائز کرتے ہیں ہم نیشن کو، اور اس میں 10-15 سال لگ جاتے ہیں، 15-20 سال، تو ڈی مورالائز ہو جاتی ہے نیشن، یعنی ایک دوسرے کے خلاف اور ہیٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ڈی مورالائز ہو چکی ہوتی ہے۔ تو نمبر 1 اسٹیج تو یہ ہے، پھر اس کے بعد ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے ملک، اور پھر ڈی اسٹیبلائز ہونے کے بعد وہ ڈس انٹیگریشن کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ ایک اسٹیجز آف سبورشن اس نے اس کے اوپر ایک پورا لیکچر کینیڈا میں اس نے دیا تھا، اور ساتھ ساتھ اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر بنگلہ دیش علیحدہ ہوا مسائل اور ایشوز اپنی جگہ پہ، لیکن شیخ مجیب جو ہے وہ بڑی طاقتیں ہوتی ہیں جو علیحدہ یا اس طرح کے اقدام میں انوالو ہوتی ہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اس میں اس نے بڑی طاقتوں میں جو سارے پاورز تھے، اور اس نے یہی بتایا کہ بھئی روس بھی ہے، امریکہ بھی ہے، سبھی تھے، تو اس میں یہ انسٹرومنٹل کسی ایک کو بنانا ہوتا ہے، انسٹرومنٹل اس کا شیخ مجیب تھا، اور پھر جب اس کو استعمال کرتے ہیں اس کو ہم مار بھی دیتے ہیں۔ تو وہی کچھ اس نے کیا، کیونکہ اگر آزادی ہی دینا ہوتی تو کشمیر کو کیوں نہیں دیتے ہیں، فلسطین کو کیوں نہیں دیتے ہیں، بڑے مظالم ہیں، بڑا دکھ ہے وہاں، لیکن بڑی طاقتیں جب تک کہ نہیں مل ہوتی ہیں کسی ایک کو انسٹرومنٹ پیچھے سے نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اب جیسے اب آپ دیکھیں کہ اس صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے شکوک اس پہ ہی بڑھتے ہیں کہ خلیل زاد جو ہیں، جو فارن منسٹر پہلے رہے تھے اور اب ریٹائرڈ ہیں، ان کے اسٹیٹمنٹ ان فیور آف عمران خان مستقل آتے رہے، پھر اس کے علاوہ زیک ہے اس کے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ پوری دنیا میں ان کے فیور میں چیزیں آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ بھی کچھ اشارے تو ہیں، اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اب ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے کہ ان ساری صورتحال سے جو اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انتہائی غیر یقینی اور تصادم کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور پھر میں یہی کہتا ہوں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، دے پلاٹ اینڈ گاڈ پلاٹ، لیکن سب سے بڑا اسٹریٹجی جو ہے یا پلاٹ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، واللہ خیر الماکرین۔ پاکستان پائندہ باد۔